جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں. آج اصلاح معاشرہ موضوع ہے. بہت ہی زبردست اور بڑے کمال انداز میں ہمارے تینوں ہی اسکالرز ہمارے موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں، ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرما رہے ہیں. اچھا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، پچھلے جواب میں بھی آپ کو ہم نے انٹرپٹ کیا اور بریک لے لیا، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ. بریک بھی آپ کی مجبوری ہے. جی 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 بالکل. اچھا، آج کل زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ، ابھی جیسے بات ہوئی مفتی صاحب نے بھی فرمایا، اور اس پر لوگ اس کی تحسین بھی کرتے ہیں، لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک پچھلے جو ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کی جو چیزیں پڑھی تھی تقریباً ساری پوری ہو گئی تھی. ایک تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن پر مسئولیت ہوگی، جن پر پوچھا جائے گا. اور اس دن مفتی صاحب نے پروگرام کے اندر ایک بڑی خوبصورت، بہت اچھی لگی مجھے وہ بات، کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مستحبات کو اولیت پر، فوقیت پر اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور جو چیزیں لازم و ضروری ہیں اور جن چیزوں پر مسئولیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، رسول پاک فرما رہے ہیں، ان کو ہم نے اٹھا کے پیچھے رکھا ہوتا ہے، دوسری چیزوں کو ہم نے اولیت فوقیت پر کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک مبلغ کے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اس میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ بھی ایک چیز ہے کہ تکبر جو ہے یہ بھی خرابیوں میں سے خرابی ہے. فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. فرمایا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. آج پلے کارڈ اٹھا کے کہتے ہیں بھائی میرا جسم میری مرضی، تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ہمیں کیا ہے بھائی؟ تو یہ حکم ہمیں بھی دیا گیا، آپ کو بھی دیا گیا. بالکل، قرآن تو دونوں کو حکم دیتا ہے، شریعت تو دونوں کو حکم دے رہی ہے. تو اس اعتبار سے اگر ذکر کیا جائے تو بہت ساری چیزیں. دوسری آپ نے فرمایا سوشل میڈیا کے حوالے سے. سوشل میڈیا کے حوالے سے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرما لی کہ یہ ایک ٹول بن گیا اس وقت. دیکھیں، ہر چیز ہوتی ہے، اس کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی برائیاں بھی ہوتی ہیں. ایک چھری ہے، اس سے آپ فروٹ بھی کاٹتے ہیں اور کسی کے پیٹ میں مار دیں. بندوق ملک کی حفاظت کے لیے بھی ہوتی ہے اور اس سے آپ جو ہے وہ چوری ڈاکہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ٹول خرابیوں کی طرف زیادہ جا رہا ہے. ٹائم کی بربادی الگ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز ہماری نیو جنریشن کو، ہماری یوتھ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، آپ یقین کریں رئیس بھائی، وہ زیادہ گمراہی ہے اور زیادہ ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ جو خرابیاں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فرمایا کہ جب بھی کوئی خبر ہو، کوئی بات ہو، تو پہلے اس کی تصدیق تو کر لو. یہاں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئی، آپ کے اوپر لازم ہے اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آگے شیئر کریں، اتنے لوگوں تک پہنچا دیں، آپ سیدھے جنت کے اندر جائیں گے، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا. ابھی بھائی کسی سے پوچھو تو صحیح، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو قرآن نے سب سے پہلے کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انجان طور پر تم جو ہے غلط چیزوں کو آگے کرو اور غلط خبر پھیلاؤ اور معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے. یہ نہیں کرنا. دوسرا سوشل میڈیا کہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا نام ہے دوسروں کا تمسخر اڑانے کا. سوشل میڈیا آج نام بنا ہوا ہے دوسروں کے حوالے سے بدگمانی کرنے پیدا کرنا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. نہ کسی قوم کا ایز اے نیشن کسی قوم کا مذاق اڑانا، نہ کسی فرد کا مذاق اڑانا، اور پھر خواتین کو خاص طور پہ کہا ہے کہ خواتین دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں. اسی طرح فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. فرمایا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں تجسس کرنا، اور پھر تجسس کرتے کرتے، بدگمانی کرتے کرتے اس کی غیبت کرنا. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، یہ تو تم ایسے کر رہے ہو کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جتنی پارٹی کھیل رہے ہوتے ہیں، زندہ باد مردہ باد کا جتنا سارا دھندا چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر 99% یہی سب کچھ ہوتا ہے. قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا. بالکل. اب اس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان بھی اس کا مقابلہ دیکھیں. وہی والی بات ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ خالی آپ کہتے رہیں گے کہ بھائی یہ یہاں سے کھانا نہ کھاؤ، یہ جو ہے وہ کافر کا ہوٹل ہے،
تو کھانا تو لوگ کھانے جائیں گے. ایک مسلمان کا صاف ستھرا ہوٹل بناؤ. ہمارے نوجوانوں کو بھی برائی کا آگے بڑھ کے جواب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا تم میں سے یہ نہ مولانا کی بات ہے، نہ مفتی کی بات ہے، نہ عالم کی بات ہے، یہ مطلق ساری امت کی بات ہے. سب کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک طوفان برپا ہو گیا، ہماری نیو جنریشن کو، یوتھ کو گھیر لیا ہے، تو ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے، ہر عالم کی، مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ اسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر جواب دے، اور جواب دینے کے بعد بتائے کہ یہ غلط ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دین سے بیزار کیا جا رہا ہے. آج اگر کوئی اسلام کو گالی نہیں دے سکتا تو مولوی کو گالی دیتا ہے. آپ کو چیز ڈال دیں، نیچے دیکھیں، آپ لگے پڑے ہوں گے سارے کے سارے. تو یہ جتنے سیکولر ہیں، جتنے لبرلز ہیں، ان کے پاس یہ ٹول ہے سوشل میڈیا کا کہ لوگوں کو محراب و منبر سے، مسجد سے، نہیں یہ مولویوں کے پاس جا کے کیا کرو گے، ہم تمہیں علامہ گوگل تمہیں سب کچھ دے گا، ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے. تو ان کے پاس نہیں، ان کے پاس تمہیں گمراہی ملے گی. تو فرمایا بدگمانی سے لے کر، تمسخر سے لے کر، بری خبریں پھیلانے سے لے کر، سارے کا سارا کردار یہ سوشل میڈیا ادا کر رہا ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اس طوفان کا مقابلہ کریں، اس بدعقیدگی کا مقابلہ کریں، اس گمراہی کا مقابلہ کریں، اور اسی پلیٹ فارم پہ مقابلہ. بہت اچھی بات ہے. اس میں اور بھی بہت سے پہلو ہیں جو زیر بحث آ سکتے ہیں، لیکن میں اگلے مرحلے میں جاؤں گا اور علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اصلاح معاشرہ علامہ صاحب کن خطوط پر ہونا چاہیے اور اس کے لوازمات کیا ہونے چاہیے کہ صحیح معنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو اور اس کی اثر انگیزی بھی نظر آئے، اس کے ثمرات اور وہ بھی نظر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت طیبہ سے اگر ہم اس سوال کا جواب دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاشرے میں خود اپنا کردار پیش کیا. سبحان اللہ. ہر فرد کو اپنا کردار پیش کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیا جس پر آپ نے خود عمل نہ کیا ہو. فخریہ طور پہ قرآن نے آپ کی زندگی کو پیش کیا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ میں نے تو ساری زندگی تمہارے درمیان گزار دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین مشہور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالی. پھر انہی چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حکم دیا تو لوگ پہلے آپ کے عمل میں دیکھتے تھے، پھر آپ کی زبان پہ دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب والوں سے کام شروع کیا، یعنی ان کی اصلاح کرنا شروع کی. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ ہیں. سب آپ کو مان لیتے ہیں، بیوی آپ کو بمشکل ہی مانتی ہے، لیکن حضور کو سب سے پہلے بیوی نے مانا. اچھا دوسری طرف دیکھیں، آپ کا ملازم آپ کو بمشکل مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو سارے احوال کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کے جو غلام تھے زید بن حارثہ، وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اچھا جو آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچے تھے تو سب سے پہلے آپ پہ ایمان لائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اچھا دوست بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن حضور کا جو دوست تھا وہ بھی سب سے پہلے آپ پہ ایمان لایا. تو آپ کا دوست، آپ کا ملازم، آپ کی اہلیہ، جو آپ کا بچہ، جو آپ کے جتنا قریب تھا وہ اتنا پہلے ایمان لایا. تو اس لیے یہ جو اصلاح کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کردار انسان پیش کرے، پھر اپنے سے قریب والوں کو جو اس کی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آپ کو سب سے پہلے پھر اپنی اہلیہ، پھر اپنے بچے، پھر اپنے ملازمین، پھر اپنے سے متعلقین لوگوں کو اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اقوال کے ساتھ آپ کو پھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر فرد کا جو اس کا معاملہ ہے نا، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا ہر فرد کو ذمہ دار بنا دی. اگر حکمران ہیں، قرآن کہتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے تو تم سب سے پہلے نماز کا نظام قائم کرنا. ہمارے ہاں حکمرانوں کو قل هو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی. کیا وہ نظام قائم کریں گے؟ ہیں
وہ ختم نبوت کی آیت نہیں پڑھ سکتے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو آپ کو جو ہے وہ نماز کا نظام قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے. یہ کام اصل جو ہم امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں نا کہ علماء تو اس کو بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ بری چیز ہے مت کرو، یہ اچھی چیز ہے اس کو کرو. حکمران تو اس کا امپلیمنٹ کرا سکتا ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے. اصل امر بالمعروف تو حکمران کا ہے. اگر حکمران اس میں جو ہے وہ اصلاح کی طرف آئیں گے، لوگوں کی اصلاح کے لیے جو سلطان اور حکمران کرے گا وہ فوراً نافذ ہوگا معاشرے میں. علماء کی ذمہ داری ہے وہ بولنا مت چھوڑیں، وہ بات کرتے رہیں جو ان کا منصب ہے. اگر وہ اس میں لیت و لعل کریں گے، کوئی شخص گنگا شیطان بن جائے گا کہ بھائی میرا جو ہے نا مفاد اس میں ہے، میری ریٹنگ اس میں ہے، میری بلندی اس میں ہے کہ میں کسی کو برا نہ کہوں. دیکھیں نا، ہم اس مجلس میں بیٹھے، مفتی صاحب نے ہر وہ بات بتائی کہ جو بری ہے. اب وہ لوگوں کو اچھی لگے یا بری لگے، بھائی یہ منصب ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ چیز بری ہے، بھلے کسی کو بری لگے. تو جو علماء ہیں ان کا کام بولنا ہے. اگر وہ بولیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو علماء بول رہے ہیں، حکمران کرنا ہے. جی بالکل. اور عوام کا جو جہاں تک معاملہ ہے وہ ان چیزوں کو قبول کریں اور اپنے دل کو دین کے ساتھ جوڑ دیں. اگر وہ لوگ جو ہے نا وہ اتنا کریں گے کہ چیزوں کو، جو بری چیز ہے وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھیں گے. آج رئیس بھائی معاملہ یہ ہے، اگر آپ کسی کو کہو نا کہ سود حرام ہے تو وہ عمل کرنا تو دور کی بات، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس کا کاروبار سارا سود پہ کھڑا ہے. اگر اس نے یہ مان لیا کہ یہ سود ہے تو اس کی تو تباہی نکل ہے. وہ مانتا ہی نہیں ہے. جس مسجد میں یہ حدیث بیان کی جا رہی ہو کہ سود کی یہ برائی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے ساتھ برائی کا جو ذکر فرمایا، وہ وہاں پہ جمعہ پڑھنا چھوڑ دے گا، جانا چھوڑ. یار یہاں پہ تو یہ سخت حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. بھائی یہ اللہ کا دین ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو اگر سود سے منع کریں گے، وہ بولیں گے نہیں یہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سود ہے کیا، حضور کے دور میں کیسا تھا، آج کے دور میں کیا صورت ہے، آپ کو اس چیز کی خبر نہیں. آپ دیکھیں شراب ہے، اس کے فلیورز کتنے بنا دیے گئے ہیں، اس کو ہلکے ہلکے فلیورز کے اندر لوگوں کو یعنی اس کو اچھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب وہ جو یہ قمار بازی ہے، اب سٹا ہے، اس کو نئی نئی اچھی اچھی لاٹری کی صورتوں میں دکھایا جا رہا ہے. یعنی جتنی بری چیزیں شوگر کو اچھے اچھے لیبلز کے اندر اس کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے. تو آج تو بڑا مسئلہ دین پہ عمل کرنا یا اچھائی پہ عمل کرنا تو ایک بڑا اسٹیج ہو گیا ہے. آج تو برائی کو برائی کہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اگر آپ برائی کو برائی کہیں گے آپ خود برے ہو جائیں گے، اور آپ برائی کے بارے میں نرم گوشہ دے دیں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے. تو اس لیے ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق واضح ہے، اللہ کا دین واضح ہے، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. آپ نے اس دین کو قبول کرنا ہے. یہودیوں کی طرح ہیلے بازیاں نہیں کرنی. یہ کام یہودیوں کا تھا. آپ دیکھیں اللہ نے ان کو کہا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے شکار والے دن جو ہے نا وہ نہریں کھودی، نہریں کھود کے لے کر آئے اور وہ مچھلیاں جو ہے اس میں جمع کی، اور اتوار والے دن اور اگلے دن جو ہے وہ مچھلیاں نکال لی. کہا نہ خدا کا حکم ٹوٹا نہ اپنا کاروبار ٹوٹا. صحیح ہے. تو یہ چیز ہو گئی ہے اب کہ آپ کو کہا کہ بھئی یہ منع ہے، تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اس کو جائز کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے کر سکتے ہیں جائز. تو گھما پھرا کے کرنا وہی ہے جو طبیعت ہے، لیکن اس کو کیسے کرنا اس کا راستہ ہمیں بتا دیا جائے. تو اس لیے جو ہے وہ سب سے پہلے انسان کا دل مومن ہوتا ہے. اگر وہ اس بات کو قبول کر لے. صحابہ کرام سے آخر میں مثال دوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کبھی اپنے ذاتی منفعتوں کو، مفاد وخواہ مال کا ہو، اولاد کا ہو، جب آپ دیکھیں ہجرت کر کے گئے، گھر بار انہوں نے چھوڑا. تبوک کا منظر آپ دیکھ لو یار. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کا سارا جو گزر بسر ہے وہ کھجوروں پر ہے، اور کھجوریں تیار ہوئی ہوئی ہیں، اور اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں ہمیں تبوک جانا ہے، ہمیں جہاد پہ جانا ہے. کھجوریں ادھر ہی ہیں صحابہ تبوک میں. یار آپ دیکھو نا کتنا بڑا منظر. یہ نہیں دیکھا کہ پورا سال کیسے گزرے گا. سفر میں سواری نہیں ہے، اور کھجور کی گٹلیاں کھا کے صحابہ کرام گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول سے ہیلے بازیاں نہیں کی. انہوں نے اللہ کے رسول کو کبھی
پیچھے نہیں چھوڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے یہاں پر جائیں گے. تو اس لیے جو ہے نا وہ اصل چیز یہ ہے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے کہ دلی طور پہ دین کو قبول کر لیں. یہ سب سے آسان راستہ ہے. جیسے ہمیں کوئی کہتا ہے نا آؤ میں تمہیں شارٹ کٹ بتاتا ہوں, جب ہم کسی راستے پر شارٹ کٹ پہ جاتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں یار وہی راستہ ٹھیک تھا. تو یہ بات ہے, اللہ رسول کے دین پہ آ جاؤ, یہ سب سے اچھا راستہ ہے. جتنے راستوں پہ جاؤ گے در بدر رہو گے, خوار رہو گے, آخر میں یہیں آؤ گے. تو اس لیے یہ علماء کی, نبیوں کی, صالحین کی, صدیقین کی یہ ایک ہی آواز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر آ جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے اور قبول ہو جاؤ. ماشاءاللہ, بڑے شرح و بسط کے ساتھ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو مقدم تو شریعت ہی ہے, ہم شریعت کے تابع ہیں, شریعت ہمارے تابع نہیں ہے. اور جن لوگوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں سلف صالحین کی, عہد نبی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں یا عہد خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثالیں دیں, تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو شریعت کے تابع کیا. آج ہمارے ہاں ہیلا تلاش کیا جاتا ہے, ہمارے ہاں وہ استثناء تلاش کیا جاتا ہے, کہیں سے ہمارے لیے کوئی سہولت کا پہلو نکل آیا ہے, کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمیں, تو اس اعتبار سے ہم نے اپنی زندگیوں میں جو خرابیاں بگاڑ پیدا کیا ہے. بہرحال اس پر مزید کنکلوژن پیش کریں گے, ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب اصلاح معاشرہ آج موضوع اور یہ آخری سیگمنٹ ہے, اس میں ہم کنکلوژن بھی کریں گے, پیغام بھی لیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ پیغامات آپ تک پہنچے اور معاشرے پر اس کے بہترین اثرات مرتب ہوں. چونکہ اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں, اگر ہماری زندگی میں کوئی خرابی ہے تو اسے دور کرنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے میں علامہ لیاقت حسین صاحب سے گزارش کروں گا. علامہ صاحب فرمائیے گا, پیغام کیا دیجیے گا, چونکہ فرد سے افراد, افراد سے معاشرہ ترتیب دیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے جو آج موضوع رہا اس پر کیا فرمائیے گا. ماشاءاللہ آج علماء کرام نے بہت خوبصورت اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میڈیا کے اوپر عمومی طور پر رئیس بھائی اتنی باتیں نہیں ہوتی ہیں اور اتنا کچھ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین حقیقت تو یہی ہے کہ کہتے ہیں یار سارے سب بڑے چنگے نے, کسی نے پیڑا کہندے ہی نہیں, کہتے سارے ٹھیک نے. تو یہ تو ایک چلا ہوا ہے معاشرے کے اندر کہ ہر چیز کو بولو کہ بھئی ٹھیک ہے, کسی کو منع نہ کرو. دیکھیں بنیادی طور پر اسلام کا یہی تصور ہے کہ برائی کو دیکھو, جیسے میں نے مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھی, تو اپنی اپنی قوت و طاقت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرو. حکمران جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جو قانون ہے, مقننہ ہے, عدلیہ ہے, جو انتظامیہ ہے, وہ اپنی حیثیت سے روکے گی. علماء کرام زبان سے کہیں گے, عوام الناس جہاں تک زبان سے کہہ سکتے کہ ورنہ دل کے اندر برا جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر برائیاں بڑھ جائیں اور وہ قوم طاقت رکھتی ہے, قدرت رکھتی ہے روکنے کی اور نہیں روکے گی, تو پھر اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. تو یہ جو عذابات سے ہمارا معاشرہ دن بدن برائی ہمارے سروں پر چڑھ رہی ہے, بالکل ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر بندہ, جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ ہم جمعے کی خطبات بھی سننا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے, کہ یار مولانا صاحب یہ اس کی باتیں نہ کریں, یہ حکمران جو کچھ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں, ہم یہ اسٹاک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, ہم یہ جو ہے نا یہ جو سودی کے معاملات. ایک خطیب کو ایک بندے نے خود آ کے کہا کہ ہم جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے لیکن ہر 2-3 جمعوں کے بعد آپ سود پر بولتے ہیں, تو اب ہم سود تو نہیں چھوڑ سکتے, آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا, انہوں نے مسجد چھوڑ دی, باقاعدہ طور پر آپ کی مسجد ہم چھوڑ دیں. تو لوگ دین کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں. میں حدیث پاک پیش کر کے بس بات کو ختم کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے جبریل فلاں شہر والوں کو, بستی والوں کو الٹ دو ان کے تمام اہل کے ساتھ, انقلب مدینہ قضا قضا بأہلہا, ایسے ایسے کرو, ان کو اٹھاؤ اور پلٹ دو. جبریل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا مالک مولا ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین, اس میں ایک تیرا ایک ایسا نیک بندہ ہے کہ جس نے پلک چپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. اور یہ گواہی کون دے رہے؟ جبریل علیہ السلام, سید الملائکہ. بالکل, اور کوئی دھینگی قسم کا آدمی نہیں ہے کہ ایسے اس نے باقاعدہ طور پر نیک آدمی, اچھا آدمی ہے, لیکن فرمایا کہ وہ بھی موجود ہے, میں کیسے بستی کو الٹوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بستی والوں کو بھی اور اس کو بھی ساتھ الٹ. فرمایا وجہ کیا ہے کہ باہر میری نافرمانیاں ہوتی تھی, وہ بیٹھا ہوا تسبیحات تو پڑھ رہا تھا, ختمات تو پڑھ رہا تھا, لیکن باہر ہونے والی برائیوں پر کبھی اس کا دل بھی پریشان نہیں ہوا, اس کا چہرہ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا, اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا. تو صرف یہ نہیں ہے, وہ اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری,
امام حسین کو کربلا کے میدان میں یہ سارا خاندان کٹانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بیٹھا رہتا ہوں تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، اور اس یزید کا یہی کہنا تھا. تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے، یہ کام بہت مشکل ہے. ہم نے کل بات کی نا حضرت حکیم لقمان کی، انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹے عمل بالمعروف کرنا نہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور مبلغ ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. حقیقتاً اگر مبلغ ہونے کا حق ادا کریں گے تو پھر بڑی ہی مشکلات ہوں گی. تو رب تبارک و تعالی ہمیں بھی اچھا کرے، ہمارے گھر والوں کو اچھا کرے، ہمارے بچوں کو اچھا کرے. اور رب تبارک و تعالی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیا بات. اچھا یہ حضرات جو ہیں ماشاءاللہ دروس قرآن بھی دیتے ہیں، وارثان محراب و ممبر بھی ہیں. علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، کیا فرمائیے گا حضرت اصلاح معاشرہ کے حوالے سے؟ پیغام کی صورت میں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں ناظرین الحمدللہ RYQ TV سے منسلک ہے جو آپ حضرات کی گفتگو سن رہے ہیں، کیا فرمائیے؟ دیکھیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب خود مکمل طور پہ نیک بن جائیں، اور کیا اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پہ اس سے اجتناب کریں؟ فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کو حکم کرو چاہے خود مکمل نیک نہ بن سکو، تم برائی سے روکو چاہے خود برائی سے نہ بچ سکو. یہ ایک بنیادی چیز ہے. بعض لوگ اسی لیے اصلاح معاشرہ ترک کر دیتے ہیں، یار ہم خود تو کر نہیں رہے، کس منہ سے منع کریں. اور بعضوں کو خوف یہ ہوتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں اس فیلڈ کی طرف، لیکن خوف یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ واپس نہ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں یار پھر بہت مذاق اڑے گا، یہ بولیں گے بڑا تو مولوی بن رہا تھا نا، ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا تو واپس آ جائے گا. یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ بھی سوچ دیکھی گئی ہے کہ یار ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. ایک دفعہ ہمارے استاد محترم مفتی عبدالرحیم ہزاری صاحب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ہزارہ رحمت نازل فرمائے، اب ان کے پاس بیٹھے تھے، ویسے جل رہے کڑ رہے تھے کہ دیکھیں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں ختم کیوں نہیں ہو جاتی. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھ لو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی نا کہ معاشرہ برائیوں سے مکمل پاک و صاف ہو جاتا تو زمانے رسول وہ زمانہ تھا کہ جس میں یہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ برائی نہ ہو، لیکن اس نے نفس بھی پیدا کیا، شیطان پیدا کیا، دنیا مخلوق، اور بندے کو ایک طرح سے اختیار دے دیا، نیکی اختیار کرو یا بدی. اگر اللہ کی مرضی ہوتی کہ کوئی برائی نہ ہو، نہ ہوتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے اس سے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ڈالتا، درگزر فرماتا رہتا ہے، موقع دیتا ہے بندے کو اچھائی اختیار کرو یا برائی. تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اصلاح معاشرہ کرنی ہے. جیسے بہت سے والدین اپنے بچوں کی اصلاح چھوڑ دیتے، کہتے ہیں تو سنتا ہی نہیں ہے. چھوڑیں نہیں، آپ کوشش کرتے رہیں. بہت سے ٹیچر اس لیے نہیں، یونیورسٹی کالج میں خاص طور پہ، کہ بچے تو سنتے ہی نہیں. آپ کہیں ضرور، ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ بات لگ جائے، اور کچھ نہیں تو آپ کا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ رئیس صاحب آپ تبلیغ دین کریں، آپ کو ہر جملے کے اوپر 1 لاکھ روپے ملیں گے، اور سامنے والے نے مان لیا تو 2 لاکھ روپے ملیں گے، نہیں مانا تو 1 لاکھ تو ملا. اب کیا ہم یہ کہہ کے تبلیغ چھوڑیں گے کہ نہیں؟ سامنے والے تو مانتے نہیں، کیا فائدہ کہنے؟ ہم کہیں گے بھاڑ میں جائے، 1 لاکھ تو لیں گے یار کم از کم. بس یہ ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر معاشرے میں ایک مضبوط فرد جنم لے گا کہ مانو نہ مانو میں نے تو اپنی بات کہنی ہے. حضرت حکمت کیا ہونی چاہیے؟ میں یہ بھی ضمناً ایک سوال شامل کر دیتا ہوں. لوگ اگر زیادہ کوئی بولنے والے کو کہتے ہیں یار یہ تو تلقین شاہ بنے ہوئے ہر وقت نصیحتیں ہی کرتے رہتے ہیں. حکمت کیا ہو کہ وہ بات بھی پہنچ جائے اور سننے والے کو وہ گناہ بھی نہ گزرے. میں چاہتا ہوں اس پر بھی، چونکہ بہت سارے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جو خود رہنمائی کرتے ہیں بہت سے افراد کی، کیا فرمائیے سوال؟ دیکھیں حکمت یہی ہے کہ آپ ہر شخص کو مختلف طریقے سے پیار محبت سے سمجھائیں. بعض اوقات بڑوں کو بھی تلقین کرنی ہوتی ہے تو ان کا ادب و احترام رکھیں. ایک فرد واحد کو جب تلقین کرنی ہوتی ہے انداز علیحدہ ہوتا ہے، اجتماعی تلقین کرنی ہوتی ہے انداز علیحدہ ہوتا ہے. صحیح. اب اگر ہم لوگوں کی ملامت کا خوف کریں تو کبھی تبلیغ نہیں کر سکتے. انبیاء علیہم السلام نے کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خوف نہیں کیا، اسٹریٹ فارورڈ اللہ کا پیغام پہنچایا اور حکمت کے ساتھ ہی پہنچایا، اور اس کو بھی لائک نہیں کیا. دیکھیں نا سرکار فرماتے ہیں کہ بعض نبی میدان معاشر میں ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ فقط ایک امتی ہوگا، باقی سب نے رد کر دیا ہوگا. تو وہی بات ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کی مزاج کا یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. ہم نے نیچے کمنٹس پڑھے یار برائی کر رہے ہیں تو یار ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر لو. کبھی بھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ ہماری سخت ترین گرفت ہوگی میدان معاشر میں. علماء کی سب سے زیادہ ہوگی. یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، اس طرح حکمرانوں کی بہت زیادہ ہوگی کہ منصب ہے، آپ کو کرنا تھا یہ کام. اس لیے ملامت کرنے والے کو خوف نہیں. حکمت علیحدہ چیز ہے
اور بزدلی، ڈرپوکی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس منصب میں خیانت، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. حکمت کے ساتھ آپ کریں، اور چاہے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں. میں نے آپ کا مقولہ بیان کیا تھا نا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں کی اصلاح کرو گے تو وہ تمہارا کوئی دوست نہیں چھوڑے گا. بیوی تک ناراض ہو جائے گی. آپ بیوی کو کہہ کے دیکھیں ذرا، تم یہ ناجائز بات نہ کرو، ادھر ہنس کے بات نہ کرو، تم یہ میک اپ نہ کرو، تم غلط چیز نہ کرو، میل کزنز کے پاس نہ جاؤ، وہ ناراض ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے سب کو راضی کرتے رہو چاہے اللہ رسول ناراض ہو جائیں. سب سے فائدے حاصل کرتے رہو چاہے جنت سے محروم ہو جائیں. یہ تو دانش مندی نہیں ہے. تو تھوڑی بہت یہ تلخیاں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں. علامہ حافظ اویس احمد صاحب، ون لائنر میں چاہتا ہوں پیغام آپ کا آ جائے، پھر ہم آگے بڑھیں. جی بس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اپنی اچھی عادتوں کی آڑ میں بہت ساری بری عادتیں بھی اپنائے ہوتے ہیں. ہمیں بس یہ اطمینان ہوتا ہے جی میں صدقہ دے رہا ہوں تو بخشا جاؤں گا، میں اگر نماز ادا کر رہا ہوں تو چلو کاروبار میں جو مرضی کر لوں، مجھے چھوٹ ہے. دین نے یہ کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. آپ نے جو اپنی اصلاح کرنی ہے وہ ہمہ جہت کرنی ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا. انسان جو ہے وہ گناہگار ہے، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، خود حضور نے فرمایا. تو اس لیے جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کے سلسلے کو اس اعتماد پر روک نہیں دینا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بس میں، بلکہ ہر بندہ وہ جس برے شعبے میں بھی ہے نا، بس اس نے اطمینان کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو اپنی ہمہ جہت اصلاح کرنی چاہیے، علماء سے قریب رہنا چاہیے. وہ عبادات ہوں، ہو سکتا ہے عبادت تکبر میں مبتلا کر دے، تو عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات ہوں، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ انسان کے معاملات ہوں. یہ تین چیزیں جب اصلاح یافتہ ہو جائیں گی تو آپ سمجھ لیں کہ پھر دین کا اور دعوت کا اور تبلیغ کا جو مقصود ہے وہ پورا ہو جائے. کمال گفتگو فرمائی آج تینوں ہی ہمارے اسکالرز نے. بہت خوبصورت انداز آپ لوگوں کا، وقی مطالعہ ماشاءاللہ، اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ حضرات کی گفتگو سنی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ تینوں نے. اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو رہیں گے. اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. آج حضرت منور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے آذان فجر ہوگی، اور آذان فجر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب کے سوال جواب بھی لیں گے. آپ کے سوالات کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرماؤں گے، اور اس کے بعد ہدیہ درود السلام مختصراً وہ بھی پیش کیا جائے گا. تو آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور اس کے بعد ہم بریک کی جانب جائیں گے. سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا
آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل.